بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے سارے ناظرین، سننے والے حضرات سب عافیت سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے انشاءاللہ۔ آج 31 دسمبر ہے اور کل نئے سال کا پہلا دن ہے۔ آج رات 12 بجے یہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق جو نیا سال ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، تو میں نے سوچا کہ آپ سب سے چند لمحات کے لیے مخاطب ہو جایا جائے، کچھ بات کر لی جائے، آپ کو نئے سال کی عیسوی اعتبار سے جو سال ہے اس کی پیشگی مبارک ہو۔ اور آج کی رات جو ہے نا، جس کو جو نئے سال کی یہ پہلی رات ہوتی ہے اور یہ جو جانے والے سال کے آخری لمحات ہوتے ہیں، یہ میرے خیال سے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بس آگے پیچھے کے باتوں میں، گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ یہ اپنے آپ پہ توجہ کرنے میں گزارنے چاہیے، اپنے حالات پہ نظر ڈالنی چاہیے، پچھلے سال کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، اپنے گناہ، غلطیاں، خامیاں تلاش کرنی چاہیے جو پچھلے سال میں ہوئیں، اور سجدہ ریز ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہا کے، سر جھکا کے، اللہ تعالیٰ کے فقیر بن کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، پچھلے سال میں میرے سے جو گناہ ہوئے ان سے میں تیری بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر سوچنا چاہیے کہ میں نے پچھلے سال میں کون کون سے خیر کے کام کیے، ان پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آئندہ سال میں ان خیر کے کاموں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے صدق دل کے ساتھ نیت کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، صرف اللہ سے معافی نہیں مانگنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور جائے گا نا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اپنے حقوق اللہ خود معاف فرمائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی انسان کو تکلیف دی ہوئی تو اس کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان پہ چھوڑ دے گا کہ جاؤ جس انسان کو تکلیف دی تھی اس سے ہی جا کر معافی مانگو۔ تو آپ کو یہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پچھلے سال پہ نظر ڈالیں کہ کیا میں نے کسی غریب کو تکلیف تو نہیں دے دی، کیا میں نے کسی انسان کو تکلیف تو نہیں دے دی، کیا میری وجہ سے کسی انسان کو کوئی میں نے ایسا جملہ تو نہیں کہہ دیا کہ جس سے اس کا دل دکھ گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس بندے سے معافی مانگے۔ کیا پتا کہ اگلے سال زندوں میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، کیا پتا کہ موت کب آ جائے۔ اس انسان سے اپنے تکبر کو نکالے، اس انسان سے معافی مانگے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی غریب کا لقمہ چھین لیا ہے یا کسی کی رقم دبا لی ہے، وہ رقم اس کو واپس کر دیجیے، اس سے معافی مانگیے۔ اور صرف مسلمان سے نہیں، اگر کسی غیر مسلم کا دل آپ سے دکھا ہے اس سے بھی جا کے معذرت کریں۔ ہمیں ہر انسانیت کا عزت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ کسی بھی انسان کو آپ کے وجود سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص جو پوری دنیا میں، دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے اگر جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، آپ کو کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ہر ایک کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اور اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ دین اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح مورل ویلیوز سکھائی ہیں، کس طرح حضور علیہ السلام نے ہمیں حسن اخلاق کا درس دیا ہے۔ ہمارے اخلاق کو لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ خیر، آج پچھلے سال میں آپ نے اگر کسی کا بھی دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، تو پہلے اس بندے سے معافی مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر یہ جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے نا، اس کو بعض لوگ جو ہے وہ گناہوں کے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جس چیز کا آغاز ہی آپ اللہ کی نافرمانی سے کریں گے تو اس میں خیر اور برکت کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال میں خیر آئے، برکت آئے، تو جب اس سال کا آغاز ہو رہا ہو نا، یہ جو نیو ایئر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ جو وقت ہوتا ہے جب دن بدل رہا ہوتا ہے، سال بدل رہا ہوتا ہے، اس وقت مصلی پہ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ آنے والے سال کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے کرم کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہمارے لیے خیر والا فرمائے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے سکھ کا باعث بننے کے لیے
اچھی نیت کریں، غرباء میں صدقہ تقسیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے خاص مدد شامل حال ہو. اور ایک چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی آئندہ آنے والے سال کے لیے اور پوری زندگی کے لیے، کہ ہمارے وجود سے کسی بھی انسان کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے وجود سے ہمارے دوستوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، یا مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے وجود سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیے گا اگر آپ کو یہ کوئی کہتا ہے نا کہ کسی کو تکلیف دے دو یا کسی کو نقصان پہنچا دو تو اس سے اللہ کی رضا ملے گی، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہر ایک کے لیے خیر، امن اور عزت کا باعث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، بڑا عرصہ ہو گیا مدینہ شریف حاضری نہیں ہوئی، ان حالات کے باعث اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اس سال میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے سننے والے ناظرین ہیں، جتنے ہمارے سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ آنے والا سال خیر و برکت والا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال میں ہمارے لیے بہت رحمتیں اور برکتیں فرمائے، تکالیف کو ہم سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. پچھلے سال میں جو ہمارے سے گناہ غلطیاں سرزد ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو حضور علیہ السلام کے نالین مبارکہ کا صدقہ معاف فرما دے اور ہمارے لیے اپنی رضا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے، پوری دنیا سے انتہا پسندی، ایکسٹریمزم، دہشت گردی، اس طرح کی چیزوں کا خاتمہ ہو اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، امن کا گہوارہ بنائے. دو شعر پڑھ لیتے ہیں، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. اشعار میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیان ہو، میرا کلام ہو، میری گفتگو ہو، میرا کوئی ٹی وی پروگرام ہو، اشعار میں جب بھی اشعار پڑھتا ہوں تو زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خوان کرم میں سے ٹکڑے لیے جائیں. اعلیٰ حضرت کے دو اشعار پڑھتے ہیں اور اس پہ اختتام کرتے ہیں آج کی اس گفتگو کا. ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا، ہاں اس گلی کا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا، اس گلی کا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے پھول کیوں دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیوں دیکھو میری آنکھوں میں، شہر طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے ہزار پھرتے ہیں. تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے
اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر و عافیت والے معاملات فرمائے انشاءاللہ. آمین.